بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے کل اعتکاف کا عنوان شروع کیا تھا اور اعتکاف کی تعریف ہم نے پڑھی تھی اور اعتکاف کی اقسام ہم نے پڑھی تھیں اور اس کے بعد ہم نے اعتکاف کی شرائط پڑھی تھیں۔ مجھے امید ہے آپ نے عملی کتاب کے اندر جو کام کرنا تھا آپ نے اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا۔ میں آپ کو نمونے کے طور پر کام دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا تھا۔ اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو تو آپ نے اس کو درست کر لینا ہے۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 28 پر آپ نے کام کرنا تھا۔ اعتکاف سے متعلقہ سوال تھے، اعتکاف کی تعریف بیان کریں۔ کیا اعتکاف صرف مرد حضرات کے لیے ہے یا خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر میں مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف مرد بھی اور خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف ضروری ہے جبکہ خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی۔ سوال نمبر 2 تھا اعتکاف کس جگہ کرنا چاہیے؟ تو اس میں بھی تقریباً کچھ تھوڑا سا ملتا جلتا ہی جواب ہے کہ مردوں کے لیے اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں شرط ہے، لیکن عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کریں گی۔ اور پھر اس کے بعد اگلا سوال نمبر 3 تھا درج ذیل صورتوں کے متعلق بتلائیے کہ یہ اعتکاف کی کون سی قسم ہے؟ جیسے رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے، پھر دوسرے نمبر پر رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ کسی بھی دن کا اعتکاف بغیر منت مانے یہ مستحب ہے۔ اور آخر کے اندر جو ہے وہ سوال تھا کہ راشد نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں جائز کام ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف کون سا ہے؟ واجب ہے۔ تو بیٹا آج کا ہم عنوان شروع کرتے ہیں، اعتکاف کے مستحبات۔ اعتکاف کے مستحبات ہم پڑھیں گے کہ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ تو 6 مستحبات اعتکاف کے آپ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ دیکھیے اعتکاف کے مستحبات۔ اعتکاف میں یہ باتیں مستحب ہیں، یعنی ان کو کرنا اچھا ہے، مستحسن ہے۔ نمبر 1 قرآن شریف کی تلاوت کرنا جتنا زیادہ ہو سکے۔ نمبر 2 نیک اور اچھی باتیں کرنا، خیر اور بھلائی کی باتیں کرنا۔ نمبر 3 درود شریف پڑھنا۔ نمبر 4 دینی علوم پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 5 وعظ و نصیحت کرنا، یہ بھی مستحب ہے، اچھا کام ہے۔ جامع مسجد میں اعتکاف کرنا، یعنی ایسی مسجد جہاں پر جمعہ ہوتا ہو۔ شرائط کے اندر تو آپ نے پڑھا تھا کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، لیکن مستحبات کے اندر یہ آ گیا کہ جامع مسجد کے اندر، جامع مسجد میں اعتکاف کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مباحات اعتکاف، مباح کہتے ہیں جائز کو، یعنی اعتکاف کے اندر وہ باتیں جو جائز ہیں۔ مسجد میں کھانا پینا، ویسے تو مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں ہے سوائے اعتکاف کی نیت کے۔ اسی طرح مسجد کے اندر سونا بھی جائز نہیں ہے سوائے اعتکاف کی نیت کے۔ اور ضرورت کی چیز بیچنا، خریدنا، خرید و فروخت مسجد کے اندر جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط کیا ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے یا بیچی جا رہی ہے اس چیز کو مسجد کے اندر نہ لایا جائے، بس اس کی بات چیت مسجد کے اندر ہو جائے، جو چیز خریدنی ہے یا بیچنی ہے باقی سامان مسجد میں نہ لایا جائے۔ معتکف کن صورتوں میں مسجد سے نکل سکتا ہے؟ معتکف اس کو کہتے ہیں جو اعتکاف کرنے والا ہے۔ معتکف کس کو کہتے ہیں؟ جو اعتکاف کرنے والا ہے۔ تو کون سی ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں میں وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ معتکف درج ذیل ضرورتوں کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً مسجد میں آ جائے۔ نمبر 1 بیت الخلاء جانے کے لیے جو اس کا شرعی عذر ہو، شرعی عذر کے علاوہ معتکف مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب یہ چونکہ ایک شرعی عذر ہے بیت الخلاء جانے کے لیے۔ پھر فرض غسل کرنے کے لیے، جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے اس کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا درست ہے، ویسے غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے۔ نمبر 3 نماز جمعہ کے لیے
مگر نماز جمعہ کے لیے بھی زوال کے وقت مسجد سے نکلے، اور اگر جامع مسجد دور ہے اور وہاں جمعہ کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے اور زوال کے بعد روانہ ہونے سے نماز جمعہ میں شریک نہیں ہو سکتا تو زوال سے پہلے بھی روانہ ہو سکتا ہے۔ آپ پیچھے مستحبات میں پڑھ چکے ہیں کہ جامع مسجد کے اندر اعتکاف کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور شرائط میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ مرد ایسی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ تو اس لیے اگر ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی جانا درست ہے، لیکن اس کے لیے مکمل تیاری کر کے وضو وغیرہ کر کے جس مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے اس سے جائے، اور جمعے کا وقت کا پتہ ہونا چاہیے کتنے بجے جمعے کی نماز کھڑی ہوگی، تو جمعے کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے 2-4 منٹ 5 منٹ پہلے وہاں پہنچ جائے، اتنے وقت پر نکلے، زیادہ دیر پہلے وہاں نہ پہنچے۔ نمبر 4، اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر مسجد سے باہر جانا۔ بعض مساجد کے اندر، اکثر مساجد میں تو اذان کی جگہ مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے، تو بعض مساجد کے اندر اذان کی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ اگر اذان کی جگہ مسجد سے باہر ہے تو اذان کہنے کے لیے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر اعتکاف کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جمعہ کے لیے نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو نماز جنازہ کے لیے جانا بھی جائز ہے، اور اگر نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں ہے۔ اگر جنازے میں کسی کی جنازے میں جانے کے لیے کوئی عزیز رشتہ دار بیمار تھا، یا ویسی اس نے نیت کر لی تھی کہ اگر اعتکاف کے دوران میرے اعزاء اقربا میں سے یا کوئی محلے داروں میں سے کوئی شخص فوت ہو گیا تو میں اس کے جنازے میں شرکت ضرور کروں گا، اگر یہ نیت کر لی تھی پھر جنازے میں جانا درست ہے، اگر یہ نیت نہیں کی تھی پھر جنازے میں جانا درست نہیں ہے۔ تو بیٹا یہ بات بھی سمجھ لیں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ معتکف کو بہت سارے ایسے کام ہیں جو کیے بغیر اللہ کرنے والوں کے برابر اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ کسی مریض کی عیادت کرنا، وہ عیادت کے لیے جاتا نہیں ہے لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو میں ضرور جاتا اس کی عیادت کے لیے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر شریک ہونا، تو یہ ایسے کام ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کیے ان کام کرنے والوں کے برابر اجر عطا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ویسے اجر مل رہا ہے تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کی نیت کر کے بیٹھے۔ مکروہات اعتکاف میں یہ باتیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا۔ بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں، خاص کر پرانے دور کے اندر جو دیہاتوں میں لوگ رہتے تھے تو منہ کو لپیٹ کے رکھتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، بکری کا سامان، یعنی جو خرید و فروخت کرتے ہیں اس کا سامان مسجد میں لا کر خرید و فروخت کرنا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ سامان، ہاں، اس کے بغیر، سامان کے بغیر اگر بات چیز کا سودا مسجد کے اندر کر لیا جائے تو یہ ٹھیک تھا۔ لڑائی جھگڑا اور بیہودہ باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا تو ویسے ہی جو ہے وہ بہت برا فعل ہے، اس سے ویسے بھی بچنا چاہیے، چاہے کہ یہ مسجد کے اندر ہو، اور اسی طرح کی فضول اور بیہودہ قسم کی باتیں معتکف مسجد کے اندر کرے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مفسد اعتکاف، وہ چیزیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیزیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ یعنی اعتکاف ٹوٹنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد سے باہر جانا یہی اعتکاف ٹوٹنے کا سبب بنے گا۔ نمبر 1، بغیر عذر جان بوجھ کر یا بھول کر مسجد سے باہر نکلنا۔ بغیر عذر یا جان بوجھ کر، بغیر عذر جان بوجھ کر یا بھولے سے، عذر کوئی نہیں تھا باہر جانے کا تو بغیر عذر کے جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، اب وہ جان بوجھ کر جا رہا ہے یا بھول کر جا رہا ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا، اب واش روم کے لیے، بیت الخلاء کے لیے مسجد سے باہر نکلنا یہ تو عذر تھا، جائز تھا، لیکن اب 2 منٹ سے وہ 2 منٹ میں فارغ ہو گیا، اس کے بعد باہر رک جاتا ہے، ایسے خواہ مخواہ میں ٹھہر جاتا ہے، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
مثلاً بیت الخلاء جانے کے لیے گیا تھا، اس سے فارغ ہو کر گھر میں یا راستہ میں کچھ دیر ٹھہر گیا۔ نمبر 3، بیماری یا ڈر کی وجہ سے مسجد سے نکل جانا۔ بیمار تھا تو وہ بیماری کی وجہ سے گھبرا کے مسجد سے باہر نکل گیا، یا مسجد کے اندر جو ہے اس کو کوئی خوف اور ڈر لگا تو وہ مسجد سے باہر نکل گیا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی قضا، یہ آخری جو ہے وہ آج کا ہمارے عنوان کے اندر آخری یہ پوائنٹ ہے، اعتکاف کی قضا۔ واجب اعتکاف اگر ٹوٹ جائے یا توڑ دے تو اس کی قضا واجب ہے۔ واجب اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو یا توڑ دے اس کی قضا واجب ہے۔ مثلا 3 دن کے اعتکاف کی منت مانی تھی اور 2 دن اعتکاف کر کے توڑ دیا تو پھر 3 دن کا اعتکاف قضا کرنا ہوگا۔ 3 دن کی منت مانی تھی اور 2 دن کا اعتکاف کر لیا اور 1 دن کا کر لیا، اعتکاف توڑ دیا یا ٹوٹ گیا، اب 3 دن کا دوبارہ سے اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اور اگر اعتکاف سنت مؤکدہ توڑا ہے، اس کی صورت میں جس دن کا اعتکاف توڑا ہے اسی دن کی قضا واجب ہے۔ 10 دن کا اعتکاف سنت ہوتا ہے، 1 دن کا اعتکاف توڑ دیا یا ٹوٹ گیا تو صرف 1 دن کی جو ہے وہ قضا کرے گا۔ نفل اعتکاف کی قضا واجب نہیں ہے، نفل اعتکاف کی قضا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد عملی کتاب کا کام بیٹا آپ نے کرنا ہے، اور عملی کتاب کا کام ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے، سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل امور کے متعلق بتلائیے کہ یہ اعتکاف کے لیے شرط ہیں، مباح ہیں، مستحب ہیں، مکروہات ہیں یا مفسد یعنی اعتکاف کو توڑنے والی ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح سے جب آپ کو یاد ہوگا، مطالعہ سبق کا کیا ہوگا تو یہ آپ بآسانی کر لیں گے۔ جیسے ایک انہوں نے نمونے کے طور پر لکھ دیا ہے، اعتکاف کی نیت کرنا شرط ہے، دوران اعتکاف قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ یہ سارا خود جو ہے یہ پڑھ کے کریں گے۔ پھر سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ 3، وہ لکھنی ہیں۔ پھر اعتکاف کی شرائط تحریر کرنی ہے کہ اعتکاف کی آپ نے پیچھے 5 شرائط پڑھی ہیں، وہ شرائط لکھنی ہے۔ کیا اعتکاف ٹوٹ جانے کی صورت میں اس کی قضا ضروری ہے؟ یہ آپ نے لکھنا ہے کہ واجب اعتکاف ہے تو اس کی تو پوری قضا ہوگی، اور اگر سنت ہے تو 1 دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو 1 دن کی قضا ہوگی۔ اعتکاف کی عربی میں نیت ما ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی حاضل مسجد، یہ عربی بھی لکھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی۔ کیا نفلی اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ جی نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ اعتکاف کب کیا جاتا ہے؟ رمضان شریف کے آخری عشرے میں۔ تو بیٹا یہ آپ کا کام ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے اور عملی کتاب پہ بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔